السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی دیے ہیں اور اپنے احکامات کا مکلف بھی بنایا ہے۔ جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے، یعنی بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے، اور بہت سے امور ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکنے کا حکم فرمایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو اختیارات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یعنی جن کاموں کے اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم فرمایا ہے، انسان اپنے اختیار سے چاہے تو ان کاموں کو کر لے، اور اس پر بھی انسان کو قدرت ہے اور اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان کاموں کو نہ کرے۔ اسی طرح جن کاموں سے اللہ رب العزت نے انسان کو روکا ہے، منع فرمایا ہے، انسان کو اس پر قدرت اور اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان کاموں سے رک جائے اور چاہے تو ان کاموں کو اختیار کر لے۔ یہی دراصل انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے انسان کو جو ایک عظیم عبادت جس کا حکم فرمایا اور جس کو فرض قرار دیا گیا، وہ روزے کی عبادت ہے۔ اس روزے کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے حلال چیزیں چھڑوائی ہیں، حلال چیزیں ترک کرنے کا اس کو حکم دیا ہے، اس لیے کہ جو حرام کا روزہ ہے وہ زندگی بھر کا ہے، وہ سال بھر کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں حرام کا روزہ ہے، حرام کا روزہ تو زندگی بھر کا ہے، سال بھر کا ہے۔ ہاں، جو حلال کا روزہ ہے وہ رمضان مبارک کے اندر ہے۔ یعنی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ حرام سے تو زندگی بھر بچنا ہے، سال بھر بچنا ہے، لیکن جو حلال جس سے منع کیا گیا اس سے رکنا ایک وقت تک محدود ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جو اللہ رب العزت نے حلال چھڑوایا ہے، اس میں آخر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا حکمتیں ہیں؟ اس میں جو پہلی حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو انسان کے لیے حلال کیا ہے، آیا یہ انسان اللہ کے حکم سے ان حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ یہ انسان کی ایک آزمائش ہے۔ اب جو لوگ اس آزمائش پر اس طرح پورا اترتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں کو ترک کر کے ان حلال سے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے کہ یہ میرے وہ پیارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے کہنے پر زندگی بھر کا، سال بھر کا جیسے حرام کا روزہ رکھا تھا، اب میرے کہنے پر انہوں نے حلال کا بھی روزہ رکھ کے دکھایا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک بہت بڑی آزمائش میں پورا اترنا، جو یقیناً اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی قربت اور اللہ کی محبت کا عظیم ذریعہ ثابت ہوگا۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حلال کو بھی چھوڑنا اور حرام کو بھی چھوڑنا، یعنی حرام اور حلال دونوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لینا، یہ وصف صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی چیز بھی نہیں چاہیے۔ اب یہی وصف جب اللہ کا بندہ انسان اختیار کرتا ہے تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس وصف میں مشابہت کے طور پر اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ انسان اپنے خالق و مالک، اپنے معبود و مسجود اور اپنے محبوب و مطلوب کے
اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے. اور جب باطن انسان کا اندر جب وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ظاہر کو بھی اپنا پسندیدہ اور اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور تیسری حکمت اس میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان مبارک دراصل تربیت کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں انسان سے حلال چھڑوا کر دراصل پورا سال اور پوری زندگی کا حرام چھڑانا یہ مقصود ہے. اور یہ اس رمضان مبارک کی تربیت کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اس کی یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں کہوں کہ تم حلال چھوڑ دو تو میرے کہنے پر تمہیں حلال بھی چھوڑنا پڑے گا. جب میرے کہنے پر تم حلال کو چھوڑ رہے ہو تو حرام کو چھوڑنا تو بطریق اولا تم پر فرض ہے. تو گویا حرام کو چھوڑنے کا جو فرض ہے وہ ہمیشہ کا ہے، اور حلال چھوڑنے کا جو فرض ہے وہ ایک تربیتی چیز ہے کہ اس تربیت سے انسان نے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ مجھے جو حکم دیں گے میں انشاءاللہ اس کی تعمیل کروں گا، وہ جو مجھے فرمائیں گے اس کو اختیار کروں گا، اور اللہ جس سے مجھے منع فرمائیں گے میں اس سے اپنے آپ کو روکوں گا. اور چوتھی حکمت اس میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو دراصل یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ عبادت کیا ہے. اللہ کے حکم، اللہ کے فرمان اور اللہ کے ارشاد کی تعمیل، اس پر اپنے آپ کو سربسجود کر دینا اور اس کو تسلیم کر لینا، یہ دراصل عبادت کا خلاصہ ہے کہ اللہ جس وقت جس چیز کو انسان کے لیے حلال کر دے تو وہ اس کو اپنے لیے حلال سمجھے اور اس کو اپنے آپ پر حرام نہ کرے، اور جس وقت اللہ جس چیز کو حرام فرما دے تو وہ اس کو اپنے لیے حلال نہ سمجھے. رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ایک روزہ دار کے اوپر حرام فرمایا ہے وہ چیزیں اس کے لیے بالکل حلال تھیں، لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تم نے چونکہ روزہ رکھنا ہے لہٰذا صبح صادق سے غروب آفتاب تک تم ان چیزوں کے قریب مت جاؤ. تو جو چیزیں حلال تھیں وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی، اب ان کے قریب یہ نہیں جا سکتا. تو دراصل سمجھا دیا کہ دین نام کس کا ہے کہ اللہ اجازت دیں تو اس کو اختیار کرو، اللہ منع فرما دیں تو اس سے اپنے آپ کو روک لو. تو رمضان مبارک میں حلال جو چھڑوایا گیا یہ دراصل اس میں اللہ کی طرف سے بہت ساری حکمتیں ہیں. اس لیے روزے کے حکم پر خوشی خوشی عمل کرنا اور اللہ سے اس کے لیے آسانی اور اللہ کی مدد مانگنا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس عمل کو بجا لانا، اس میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بھلائی ہی بھلائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعمیل اور ان کی تکمیل اللہ ہم سب پر آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى ما